پھر صاحب کیسے ہیں یہ ہم آج یہی جاننے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو چیزیں چلتی ہیں کہ جناب آپ کے والے سے میمز بنتے ہیں سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو سندھ اور یہ پنجاب. دیکھیں یہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں لیکن آپ یہ ہندو اگر پوچھیں پوری فیملی ہے اللہ نے ان کو بھی شفا دی ہے. یہ ایک روحانیت ہے بالکل ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو. میں نے خود کرامتیں دیکھی یہاں پہ ویل چیئر چھوٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ابھی میرے سامنے ایک بیوی آئی تھی جس کو اٹھا کے لے کے آئے تھے وہ گھومتی چلی گئی ابھی میرے سامنے 2 منٹ کی بات ہے. ابھی میں نے دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے تو وہ میرے سامنے کی بات ہے تو میں تو اس چیز کو مانتا ہوں بالکل مانتا ہوں. ان کے بچے کتنے جنم بس ان شاء اللہ تعالیٰ جب اپنے ساتھ ہم پورے کریں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اعلیٰ مذہب کے لحاظ سے یہ ہندو ہیں. ہاں پوری فیملی کی یہ پوری فیملی آئی ہے خود بھی ڈاکٹر ہے مذہب کا. اگر مثال کے طور پر ہندو ہو کر اللہ کے ولی سے شفا پا سکتا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا کیسے نہیں پا سکتا؟ یہ دیکھنا پھر اپنی بات ہے. یہ اور کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے درمیانی وجہ یہ نا یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ختم نبوت سے تکلیف ہے یا مختلف طریقوں سے تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا درد بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ خدا نے صوفی ہے یہ خدا کی مہربانی ہے. 2 کام تو ہوتے رہیں گے ایک اللہ مخلوق کو فائدہ دیتا رہے گا اور دوسرا حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی رہے گی. ڈاکٹر ہوں بٹ میں جاب نہیں کرتی. اچھا ڈاکٹر جی تو آپ کیا محسوس کیا ہوتا ہے آپ بھی چونکہ ایک پڑھی لکھی ہیں مسیح ویکنس. جیسے آپ سے ایک میں چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم بہت سے ویورز یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں پیر صاحب کے حوالے سے میمز چلتی ہیں کہ جی ایک وہ جو ہے وہ پھونک مارتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں لوگ دیکھ کے تو نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ خود یہاں پر آ رہی ہیں تو کیا حقیقت اور جب سوشل میڈیا کو دیکھتی ہیں اور حقیقت دیکھتی ہیں تو اس میں کیا الحمدللہ میرے کو مرشد ہے اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں بالکل غلط ہے اور یہاں تو رحمتیں ہیں یہاں پہ سکون ہے شفا ہے. کہاں سے آئی ہیں؟ میں کراچی سے. کراچی سے جی. اصل بات یہ اسے سائنس نہیں سب کر سکتی نا یہ سائنس سے بالا طاق ہے اس لیے یہ ایسی جگہ پر آتے یہ روحانی مرکز ہے. کینسر سے لے کر دنیا کی کوئی ایسی مرض نہیں ہے جو بندہ آتا ہے تو میرا رب اسے شفا نہیں دیتا ہے. اچھا پیر صاحب یہ جو اتنی عوام آتی ہے تو یہ جو جنوں والا جو کہانی ہے یہ مطلب کہ کتنا آپ کے پاس ایک دفعہ آتے ہیں تو وہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مطلب دیکھیں مثال کے طور پر نا دیکھیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک دفعہ آئے تو وہ ٹھیک ہو جائے. مثال کے طور پر اس کے ساتھ شاید کی بات ہے ایک مرتبہ میں ایک ہو کئی مرتبہ ایسی ہوتے ہیں جس طرح پورا قبیلہ ہوتا ہے پورا خاندان ہوتا ہے لیکن ضروری یہ ہوتا ہے 7 دنوں کے بعد اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. ایک بہت آپ کے حوالے سے شکایت ہے جس کا میں بھی یعنی شاہد ہوں. شکایت یہ ہے کہ آپ سے ٹائم جو ہے وہ نہیں ملتا اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں آپ سے ٹیلی فون پہ دم ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں انہیں کے لیے یہ لائف بھی دم ہوتا ہے لائف دم ہوتا ہے فیس بک پہ ہوتا ہے مختلف طریقے سے ہوتے ہیں فون نمبر پہ ہوتے ہیں. اب ان کے لیے تو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ لائف دم کروا لیا کریں. ہر روز جو ہے ہمارا ہر روز جہاں بیٹھتے ہیں وہاں لائف ضرور دم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے علاوہ جو ڈیز ہوتے ہیں ان میں سارے لوگوں کو میں دم کرتا ہوں بات سنتا رہتا ہوں لیکن آپ ایک بندہ اکیلا ہوں ہزاروں لوگوں میں کیسے کر سکتا ہوں پاسبل تو نہیں. بہت شکریہ آپ کا ہم نے قیمتی ٹائم دیا. تو جی یہ ایک آستانہ شریف ہے یہاں پر کلر سیدا یہاں پر پیر حق خطیب صاحب یہاں پر آتے ہیں اور انڈیویجلی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے جا کے دم کریں. اور لیکن ہم نے آج یہاں پر ایک چیز دیکھی ہے کہ جو چیزیں ان کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں جو میمز بنائی جاتی ہیں اس کی بالکل حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں پر ویل چیئرز پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ کوئی جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ہم نے آج یہاں پر دیکھا کہ ڈاکٹریٹ لیول کے بھی لوگ جو ہے پروفیشن جن کا ہے وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور جو پروفیسر لیول تک یہاں پہ لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور یقین طور پر ایک روحانیت کی چیز ہے اور جو اس پہ یقین رکھتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ illusion جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں ہے نہیں تھی. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا. وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جی ہاں اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے پورے جہاز غائب کر دیتا ہے. دیوار چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. وہ سب کا سب ایلیوژن ہے وہ کیمرے کا کمال ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا. ایتھے پاکستان ہی آ جائے تو غوث اعظم بن جائے ہو اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر. سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اور اتاری جا کے بغداد شریف اجمیر شریف پاک پتن شریف فلانا شریف تے ٹمکاڑا بھی مطلب کہ بندہ فلانا ہی شریف دوسرا بھی فلاں. اور جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم عزت اویل کر رہے ہو قرآن و سنت کے نام کے اوپر بتاؤ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ قرآن و سنت سے سپورٹیو ہیں کہ نہیں تو ہر بندہ نئے انداز میں جواب دے گا. کوئی کہے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں. وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ
مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دیں، تو ٹھیک ہے پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ. اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے. ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں. ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ، سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو. یہ سپن کو نہیں مار سکتے. تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ کہا قرآن میں یہ لکھا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، بابا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس میں عقل کل والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے میں اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں، تو اگر میں یہ کانفیڈنس لوز کر دوں تو میں تو بے ایمان ہو جاؤں نا. میرا کانفیڈنس قرآن و سنت کے اندر ہے، اپنی عقل کے اندر نہیں ہے. اگر میں قرآن کی آیت اور بخاری اور مسلم کی احادیث کو اعتماد سے بیان نہ کروں تو بے ایمان ہو جاؤں خود. میں اعتماد سے بیان کروں گا. آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا بابوں کی کہانیوں کے اوپر جو یقین ہے نا، اس سے زیادہ یقین ہمارا قرآن و سنت کے اوپر ہے الحمدللہ. میں ایک اکثر بات کرتا ہوں، اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 = 5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2 + 2 4 ہی رہیں گے. تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو. اگر 2 + 2 = 4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا. پوائنٹ نمبر 2، دینی مسلمات کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین امیز رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے دین کی کسی بھی تسلیم شدہ چیز کا کبھی مذاق نہیں اڑایا. میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا. آپ نے بندہ مارنا یہ کوئی شریعت کے مطابق کام ہے تو جھوٹ ہے، کوئی نہیں مار سکتا. اتنے جوگے ہوندے تھے ہن تک کچھ کر چکے ہوندے. او ان کے تو مزارات خود امریکن بمباری میں ختم ہوئے ہوئے ہیں. عراق میں کتنے بزرگوں کے نگاہ مار کے یہ ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتے. چلے ہماری تو بعد میں کروائیں، پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں، بابے کدھر نے مارن نہ نگاہ ڈیلیٹ کریں. اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیف صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. دنیا سے چلے گئے ہیں. او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور میں کہا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، امت بعد وچ مرے، پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے، جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث قطب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا. ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے. پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے.
وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, نبی کے امتی نہیں ہیں. ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے. مارو نا نگاہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں توہین آمیز رویہ. آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں, اپنے زوم میں نکالے گئے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ جی امت مر جائے گستاخانہ خاکوں پر. بابے کیوں نہ مرے؟ انہوں نے نہیں گستاخانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوشش ایفرٹ پٹ کرنی. ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے, بڑوں کی. تو وہ مسلمات نہیں تھے, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے تھے. تو یہ ان کا مذاق نہیں ہم اڑاتے, آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے نا, چلے ہم کسی کو نہیں کہتے, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں, میری بزرگی پہ لعنت. میری بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی, اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا. اسی طرح بات ہوگی. او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ. سرکار اصحاب صفہ تو پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ. ٹھیک ہے, وہ جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا. او سرکار چھوڑ دو, کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے, ابھی مان لیں گے. چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. ظاہر ہے شرعی حکم ہے جی, اس میں کون سی 5 چیزیں فطرت سے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ختنہ کروانا, مونچھیں پست کرنا, زیر ناف بال اور بغلوں کے بال, یہ فطرت سے ہیں چیزیں. تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑھی بڑھانا بھی فطرت ہے. دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑیاں اتنی تھیں, ایک دم اتنی داڑیاں ہو گئی, فطرت پہ آگے. وہ کرو نا سر, مانتا نہیں ہے, کرو نا. اور جی تختے بلقیس آ گیا تھا, جی آیا تھا, کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے کافر ہے. لے آؤ وائٹ ہاؤس, اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ, پوری دنیا میں بریلوی کر لو. کرو نا, کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا. کر دے کچھ بھی نہیں. اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا, اس میں ڈسکس کرتا ہوں. میں نے تو آپ کو پتا ہے درد دل رکھنا ہوتا ہے, شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے, کوئی رٹی ٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی. جو دماغ میں بات آئے گی نا ہم اس وقت کر دیں گے. جی بزرگاں کو گئے, دل کر رہا سی کھیر کھانے تھے, انہوں نے کھیر ہی پیش کر دی. سرکار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کی ہے, نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا, اور وہی چیز آ گئی سامنے, تو بنا دے کرامت. یہ حادثاتی واقعات کو, ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا, اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی, تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. دعا کی قبول ہو گئی, مانتے ہیں جی. ان کو پہلے ہی پتا چل گیا دل کا, او سرکار چھوڑ دو, دل چھوڑ دو. میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے, انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے, اور زبانوں کے بھی ہوں گے. وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے, نہ وہ تو کہانی ختم. صرف اسے ریسائٹ کر دیں. چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے, زبرا زیرا بھی کرو نا. اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ, تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا. یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں, سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے.
پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا, پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے, سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ, اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے, وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے, اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آ گئے, آگے سمندر, ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے, تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر, یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی, راستہ نہیں نکال سکتی تھی, اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا, کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, وہ درخت کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ, ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو, وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو, اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے, کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نماز کسوف پڑھا رہے تھے, اس میں آپ چند قدم آگے چلے, ہاتھ اٹھایا, بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں, اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے, لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. یعنی کدھر سات آسمان کے اوپر جنت, آپ کی نگاہیں گئیں, آپ کا ہاتھ مبارک بھی, اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی. جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کر دے. تو یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں, بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا, البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا, تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا, جو قرآن میں آیا. پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے, گوشت میں سے خون نکلتا ہے, پانی کے چشمے نکلنا, وہ اللہ کا معجزہ, جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی, آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا. سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں نا, ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب, یہ اس تو بھی اتنے سی چیز ہے. ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, کرائمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا, اشوب چشم تھا, تھوک مبارک لگائی, ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھیں.
سرکار آشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز، اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے. یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر، ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ، بعض اوقات تو پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے. یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی. یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہوئے، پوچھیں پوری پوری زندگی، سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے. کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں، کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو، ہم اسے مانتے ہیں. اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں، استدراج اسے کہتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ، illusion، جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں، ہے نہیں تھی. وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا.